الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام کا مدار، اسلام کے ارکان، کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ کوئی کلمہ طیبہ کا اقرار ہی نہ کرے، کلمہ طیبہ کا اقرار تو کرے، نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، تو یہ پانچوں چیزیں اسلام کی مدار ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اتنا تو عام مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی آدمی کلمہ طیبہ کا اقرار نہ کرے تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیکن چونکہ بے نمازی بہت اکٹھے ہو گئے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی، اس کا بھی اسلام سے تعلق کوئی نہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مسلمان زکوٰۃ نہ دے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان تو توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت مسلمان دیتا ہے، یہ اسلام کا وہ بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے حکم کی تلقین فرمائی قرآن مجید میں، اور 82 جگہ قرآن میں ایسی ہیں جہاں نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تلقین، 82، 80 سے 2 اوپر۔ یہ تو وہ ہے زکوٰۃ کا حکم، اس کی تلقین جو نماز کے ساتھ ہے، بغیر نماز کے اس کے علاوہ ہے۔ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے ایک مرتبہ بھی کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس ذات کی رحمت، شفقت کہ بار بار تلقین ہے، کہیں یہ اللہ کا بندہ کہیں نہ شکرانہ ہو جائے، احسان فراموش نہ ہو جائے، دیا ہم نے ہے اور ہمیں ہی بھول جائے۔ عطا اللہ کی طرف سے ہے، اور ذرا سی جسم میں قوت بازو کیا آیا، سمجھ بوجھ کیا ہوئی، بھول بیٹھا ہو اس ذات کو جو دینے والی ہے۔ قارون کہا کرتا تھا یہ تو ساری میرے ہاتھوں کی کمائی ہے اور میری عقل مندی اور دانش مندی ہے، تو اتنی بار تلقین کی ہے، اور سبحان اللہ 100 کا 100 بھی اللہ لے سکتے تھے، کہنے 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں 250، لاکھ میں 2500، اور وہ بھی ہر روز نہیں، نماز تو ہر روز ہے نا۔
نماز تو اللہ کے دربار میں وہ حاضری اور حضوری ہے کہ ہر وقت اللہ سے جو لینا ہے نماز کے ذریعے لے لو، اور پھر جو کچھ اللہ کے خزانوں سے ملے سال میں ایک مرتبہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا اللہ کے لیے دے دو. اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہیں، یہ بھی صرف اس لیے کہ تم احسان شناس رہو اور اللہ کے خزانوں سے اور لینے کے مستحق بن جاؤ. اس دینے پر بھی، اور وہ بھی قلیل، اور وہ بھی سال میں ایک بار، اس پر بھی اجر و ثواب اور اس پر بھی دنیاوی برکات اور ثمرات. فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ جیسی اعمال کرتے ہیں وہ اپنے مالوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، ان کا مال اللہ کے ہاں اور بڑھتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما تلف مال فی البر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ. خشکی اور تری میں جب بھی مال ہلاک ہوا اور برباد ہوا زکوٰۃ کے روکے رکھنے کی وجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں تشریف فرما تھے، بیت اللہ کا سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں گھرانے کا سامان سمندر کے کنارے پڑا تھا، سمندر کی لہر آئی سارا مال ہلاک ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشکی اور تری میں کسی کا مال ضائع نہیں ہوتا، ہاں زکوٰۃ سے ادا نہیں ہوتا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو اور اپنے مالوں کو قلعے میں محفوظ کر لو. اس زکوٰۃ کے فریضے سے جہاں اخروی ثمرات ہیں، دنیا میں تمہارے مالوں کی حفاظت ہوگی، پاکی ہوگی، صفائی ہوگی، صاف ستھرا ہوگا، برکت والا ہو جائے گا. حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات کے ساتھ، اور آنے والی بلاؤں کا اور آفات کا اور ناگہانی مصیبتوں کا راستہ روکو دعاؤں کے ذریعے، اللہ کے سامنے گر گرا کر. ناگہانی مصائب کا راستہ روکو اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعاؤں کے ذریعے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع حسنوا اموالکم بالزکاۃ. تمہارا مال محفوظ ہو جائے. تو سال میں ایک مرتبہ یہ فریضہ، وہ بھی صاحبی حیثیت پر، اور اتنا قلیل سا، اس پر بھی یہ انعامات، اس پر بھی نوازنے کے وعدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے. ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا. حج کرتا ہے خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کے خوش نہیں ہوتا. عمرہ کرتا ہے خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کر نہیں خوش ہوتا. تاوان سمجھتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اللہ تعالی کے وعدوں پہ یقین نہیں، اس پر جو انعامات ہیں اس پر اعتماد نہیں، بوجھ سمجھتا ہے. یہ کیا آ گیا؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو یوں استعمال کریں گے جیسے کوئی ٹیکس ہے. آج مغرب زدہ طبقہ جنس کے نظریات سے آج مسلمان بھی متاثر ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ کا تصور ختم ہو گیا. وہ ڈونیشن سمجھتے ہیں.
ڈونیشن دے دیں گے، وہ ڈونیشن دے دیں گے، وہ ان کے یہاں زکوٰۃ جیسی عبادت کا تصور ختم ہو گیا، ڈونیشن دے دیں گے. اور ڈونیشن کے دینے میں اور خرچ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی نا کہ مسلمان دو غیر مسلم کو دو. کہاں لگا رہے ہو؟ اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے. انسانی خدمت تو ہو رہی ہے لیکن اس میں گناہوں کو فروغ کتنا مل رہا ہے؟ ڈونیشن دے دے گا. لیکن زکوٰۃ کا فریضہ، زکوٰۃ کی عبادت، اس کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ تو عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی عبادت تو یوں ادا ہوتی ہے جب جیسے شریعت کہتی ہے کہ دینی کیسی ہے، نکالنی کیسی ہے، دینا کس کو ہے، خرچ کہاں کرنا ہے. ڈونیشن تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، سکھ کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن آج زکوٰۃ کی عبادت کا تصور ختم ہو گیا، لوگوں نے اس کو بھی ڈونیشن سمجھ لیا. دینے والا بھی ایسا ہی دے دیتا ہے بغیر سوچے کہ میں صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. ارے میاں، جو اپنی زندگی میں اللہ کا فریضہ نہیں پورا کر سکتا، جسے تم اپنی زکوٰۃ دے رہے ہو، تمہارے مال میں وہ اللہ کا فریضہ کیسے پورا کرے گا؟ کچھ تو دیکھ لو، کچھ تو خوف خدا کرو. کن کے ہاتھوں میں تمہاری زکوٰۃ جا رہی ہے؟ کن اداروں کو دے رہے ہو جو تمہارا پیسہ سودی بینک میں رکھ رہے ہیں اور اسی سود سے اپنا نظام چلاتے ہیں؟ فریضہ ہے، اللہ کا فرض ہے. یہ فریضہ تو تب ادا ہوگا جب یہ شریعت کے مطابق ہوگا. تو لوگوں نے اس کا معاملہ ڈونیشن کی طرح رکھ دیا، بغیر سوچے کہ کہاں دیا ہے، کیسا دینا ہے، حساب کیا ہے نہیں کیا اپنی مالیت کا، اور کس کے ہاتھ میں دے رہے. جس کی اپنی زندگی میں اللہ کا حکم نظر نہیں آ رہا، تو آپ کے فریضے میں، آپ کی زکوٰۃ میں وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا. جسے پاکی ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں، اور آپ نے اپنی زکوٰۃ اس کے حوالے کر دی کہ آپ کا وہ فریضہ ادا کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا زکوٰۃ تاوان بن جائے گا. لوگ جیسے ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کی طرح خرچ کرتے ہیں، بغیر شریعت کا لحاظ کیے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں. آج مسلمان طلاق کا مسئلہ پوچھ لے گا مفتی صاحب سے، نکاح بھی مولوی صاحب سے کروا دے گا، لیکن زکوٰۃ نہیں پوچھے گا. زکوٰۃ تو وہاں دے گا جہاں اچھی تشہیر ہو جائے گی، زکوٰۃ تو وہاں دے گا جہاں اچھی تشہیر ہو جائے گی، جہاں اچھی اسٹیٹس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے گا نا، جہاں اسٹیٹس اچھا مل جائے گا، زکوٰۃ تو وہاں دے گا. تو میرے عزیزو، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، نماز کی طرح فریضہ ہے، روزے کی طرح ایک فریضہ ہے. حج جیسے مرضی کر لو، روزہ جیسی مرضی کر لے، کیا نماز جیسی مرضی پڑھ لے؟ نماز تو ادا نہیں ہوتی. اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے سنن ہیں، اس کا وقت ہے. تو زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ تاوان نہیں ہے، زکوٰۃ ڈونیشن نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، فریضہ ہے. اور اس کے جب تک مصارف پہ خرچ نہیں ہوگا یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہ ایک فریضہ ہے، اس کے اپنے مصارف ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فریضہ صحیح ادا ہوتا ہے، سبحان اللہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
آپ ان سے صدقات لے، زکات لے، اس سے ان کے اندر جو مال کی محبت کا مرض ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. مال کی جو پوجا ہے اور مال پرستی ہے یہ مرض ختم ہو جائے گا. اور جب سبحان اللہ یہ مال پرستی کا وہ بیماری ختم ہو جائے پھر مال آدمی کماتا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، جائز ناجائز کی فکر رکھتا ہے، پھر مال کمانے کے اندر بھی اللہ کے حکموں کا خیال رکھتا ہے. لیکن جب مال کی پوجا کرنے لگ جائے پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جائز ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے. بس آنا چاہیے اخذ من الحلال ام من الحرام، حلال طریقے سے لے رہا ہے حرام طریقے سے لے رہا ہے. فرمایا ان سے زکات لیجئے. یہ مال کی محبت کا جو مرض ہے جس سے آج ہر جگہ ناچاکیاں ہیں، جس مال کی محبت نے آج سارے تعلقات ختم کر دیے. دوستی تھی 40 سال سے، تعلقات تھے 20 سال سے، رشتہ داری تھی بھائی، مال کیا آیا ہے سب ختم ہو گیا. ساری قدریں، سارے رشتے، ساری مروت سب ختم ہو گئی. مال مصیبت بن کے آ گیا. مال اللہ کی نعمت ہے. فرمایا زکات دو گے، صدقات دو گے، یہ مال برکت والا، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا انعام، اللہ کی تعالیٰ کی نعمت. دنیا میں مبارک زندگی، آخرت میں کمال اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. فرمایا زکات اس کی اچھی طریقے سے لے لو، اس کا مال پاک ہو جائے گا. جو مال میں شر ہے، فتنے ہیں، برائیاں ہیں، اس صدقے زکات کی برکت سے وہ مال برکت والا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اس مال میں برکت بڑھ جائے گی. تو یہ ایک فریضہ ہے، صحیح مصرف میں خرچ ہو، قابل اعتماد ہاتھوں میں آئے، یہ فریضہ ادا کرنے کی فکر ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب زکوٰۃ کی رقم مال میں ملی رہتی ہے تو یہ بقیہ مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. محدثین نے جنہیں حدیث پر اللہ نے خوب نظر عطا فرمائی، فرمایا اس کے دو ہی مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ زکوٰۃ کی مال میں مل گیا، ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور لے رہا ہے، پرواہ نہیں نا کہ مستحق ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا کون ہے، لے رہا ہے. فرمایا اس لینے سے کیا ہوگا، اس کا بقیہ مال جو حلال تھا وہ بھی برباد ہو جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کچھ تو نکالی لیکن روک کے رکھی ہوئی ہے، کچھ تو نکالی لیکن روک کے رکھی ہوئی ہے. تو فرمایا جب تک اس نے زکوٰۃ کی رقم اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھی ہے، ہر وقت اس کا مال ہلاکت اور خطرے میں، کسی وقت بھی کچھ ہو جائے گا. اس لیے محتاط لوگ کیا کرتے ہیں، سال بھر زکوٰۃ دیتے رہتے اور سال سے پہلے دیتے رہتے. جب ان کا سال پورا ہوتا ہے، شعبان کی تاریخ ہو، رمضان کی تاریخ، وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے پورے سال کتنی زکوٰۃ دے دی. پتہ لگا 5 لاکھ دے دی، بنتی تھی 6 لاکھ، 1 لاکھ جلدی سے لے کر جلدی سے اس فریضے سے سبکدوش ہو گئے، پہلے سے دینا شروع کر دی. اور پہلے سے دیتے دیتے بجائے 5 کے 10 دے دی، اور زکوٰۃ بنتی تھی 8، 2 تو اوپر دے دی. اس کو اگلے سال سے مینج کر سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ رکھے رکھنا خطرے کی چیز ہے. اس فریضے کی ادائیگی میں جتنا جلدی کر سکے، اکٹھا نہیں دے سکتا، بڑی زکوٰۃ بنتی ہے تو پورا سال دے دے لیکن پہلے دے. اس لیے کہ رکھی رکھی اور مر گیا کون پوچھتا ہے میاں، بعد میں کوئی نہیں پوچھتا، سب وراثت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اللہ کا دیا ہوا مال یہ نعمت ہے، اس سے دنیا سنوارو، آخرت بناؤ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو، جس میں اللہ کا بھی حق پورا ہو رہا ہو، اللہ کے بندوں کا بھی حق پورا ہو رہا ہو، مخلوق کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہوں، اللہ اور خالق کا بھی حق ادا ہو رہا ہو۔ وہ مال اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس کا انعام ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو اللہ نے اس مال میں دوسروں کے پیچھے کھڑا کیا ہے، پہلے اس مال کے مالک کوئی اور تھے، آج تم مالک ہو، لیکن خیال رکھنا پہلے تم مالک نہیں تھے، آج ہو، اور یہ خیال کرنا کل تم نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں تھا اور ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، کچھ وقت کے لیے اللہ نے یہ دولت دی ہے، کمائی کر لو نا، اس میں ایسا تصرف کرو، اسے ایسا خرچ کرو کہ تمہیں کھربوں سال کام آئے، ورنہ یہی مال تو کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس آیا ہے اور ایک وقت آئے گا پھر کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو اللہ کا دیا ہوا یہ مال، یہ نعمت، اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا، اس میں اللہ کے فرائض پورا کرنا، اس میں اس کو عبادت کے انداز میں کرنا، اخلاص، اللہ کو راضی کرنا، صحیح مصرف میں خرچ کرنا، پھر اس عبادت کے ثمرات اور برکات ہیں۔ اللہ رب العزت جسمانی اور مالی ہر قسم کے عبادات کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔